اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرمانبرداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرتا رہے، بلکہ ہر معاملے کی طرف اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید، فرقان حمید کے روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شریک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر ہو، یعنی زمین کے تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بیان رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر اس کو ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو۔ بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی نرمی، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ لقمان میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کہی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرے لال، میرے چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعور عمر کو پہنچ جائے تو والدین اسی سے اس انداز میں محبت بات کرے تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوں تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نیک اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے، وہ شفاف ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی اخلاقی تعلیم دینی چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جسمانی تکالیف، مثلا دانت میں درد ہو تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب علم قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالم دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہو تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا،
اور ہو سکتا ہے جس سے تم معمولی سمجھ رہے ہو، روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے گا، اور اگر وہ عمل طالح ہے یعنی برے ہیں تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہوں گے تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا، اور وہاں انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و حیت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی، پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کے صرف اللہ کے حکم سمجھ کر پڑھے تو اسے اس مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندہ پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لامحالہ وہ جب اچھائی کا حکم دے گا، سب سے پہلے وہ اپنے اندر وہ بات اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ برائی سے منع کرنا، بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ہر عام خاص جانتا ہے۔ جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائیں، ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے، اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ کے تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز کے تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت، بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا، اور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر مت بنو، یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کی زینے کے پہلی سیڑھی ہے، اس سے بچنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتا ہے، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اعتدال ہر شے میں لائق و تعریف مدح ہوتا ہے، اور افراط و تفریط لائق مذمت، اس لیے ان دونوں امور سے بچا کر زندگی بسر کیا کرو۔ آخری بات حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سکھائی کہ اے میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں بھی وہی درج بالا امر ہے، یعنی عدل اعتدال، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسروں کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے، جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لقمان کے اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد سے ان کے نفسیات سامنے رکھ کر، ان کے ذہنی حالات کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹنے کا دور گزر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا اور آخرت بھی سنوارے گی، اور اولاد مطیع، فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔